بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں دلچسپ اور بہترین کہانیاں۔ شام و سحر۔ زمین پر ایک فاتح کی حیثیت سے طویل عہد گزارنے والی منگول قوم، جس کے اتحاد نے نہ صرف اسے عروج بخشا بلکہ اس کا وحشیانہ انداز اس کی سرکشی میں بھی اضافہ کرتا چلا گیا۔ لیکن عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ ماضی کا آئینہ با اختیار اور بے اختیار انسانوں کے عبرت اثر واقعات سے بھرا پڑا ہے، جس میں سے ایک واقعہ آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں جو کہ انتہائی دلچسپ ہے۔ ارغون فاتحانہ شان سے مراغہ میں داخل ہوا۔ اباقہ خان اور ولی عہد نکودار نے اس کی شاندار پذیرائی کی۔ اباقہ خان ترما شیری سے ملنے کے لیے بے چین تھا، لیکن وہ اپنی اس بے چینی کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اباقہ خان نے شہزادہ ارغون کو گھوڑے سے اتار لیا اور اس کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے اسے شاباشی دی۔ ارغون، میں تجھ پر فخر کر سکتا ہوں۔ تجھ میں سو بدائی بہادری جیسی اور دور اندیشی اور میرے باپ ہلاکو خان جیسی بہادری پائی جاتی ہے۔ ترما شیری کہاں ہے؟ ارغون اپنی تعریف سن کر آڑا ترچھا ہو گیا، بولا، میں نے سنجاق کو وہ سبق دیا ہے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ رہی ترما شیری، تو اب وہ آپ کے کسی کام کی نہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے شیر کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ اباقہ خان نے ارغون کو ایسی نظروں سے گھورا گویا وہ ارغون کے جواب سے بہت برہم ہے۔ اس نے پوچھا، ارغون، آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ ارغون نے جواب دیا، ترما شیری کو شہزادہ سنجاق نے جھوٹا کر دیا ہے، اب وہ آپ کے کسی کام کی نہیں رہی۔ اباقہ خان نے طیش میں کہا، لیکن میں انسان ہوں، جانور نہیں۔ ہمارے جد اعلیٰ چنگیز خان کی بیوی بورتے کو دشمن قبیلے نے اغوا کر کے 2 سال تک اپنے پاس رکھا تھا۔ پھر جب چنگیز خان نے بورتے کو دوبارہ حاصل کر لیا تو اس کے کسی عزیز رشتہ دار نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیر کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ اس نے بورتے کو بھی رکھا اور اس کے ناجائز بیٹے کو بھی بہت پیار اور محبت سے پالا، اور جب وہ جوان ہو گیا تو روس کی حکومت اس کے حوالے کر دی۔ کیا میں اپنے جد اعلیٰ چنگیز خان کی اتباع نہ کروں؟ ارغون لاجواب ہو کر چپ ہو گیا۔ اباقہ خان نے پھر سختی سے پوچھا، ترما شیری کہاں ہے؟ ارغون خان نے پسمردگی سے جواب دیا، پدر محترم، آپ خاطر جمع رکھیں، ترما شیری آپ کو مل جائے گی۔ نکودار نے اپنا تیر چلایا، عرض کیا، پدر محترم، بھائی ارغون ترما شیری کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اباقہ خان نے غصے میں ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا اور سپاہ کو حکم دیا، ترما شیری کو برآمد کر کے میرے خدمت میں پیش کیا جائے۔ شہزادہ ارغون نے ناگواری سے منہ بنایا اور کہا، والد بزرگوار، آپ عجلت نہ کیجیے اور ترما شیری کو میرے پاس ہی رہنے دیں۔ اباقہ خان نے بحالت برہمی میں حکم دیا، ارغون ترما شیری کو میرے حوالے کر دے۔ شہزادہ ارغون ڈر گیا اور تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلا گیا، اور جب واپس آیا تو ترما شیری اس کے ساتھ تھی۔ اس کو دھکا دے کر اباقہ خان کے سامنے گرا دیا اور بولا، سنبھالیے اپنی ترما شیری کو۔ مگر والد بزرگوار، میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ ترما شیری کو قبول کر لینا آپ کے شایان شان نہیں۔ اباقہ خان نے ترما شیری کو سنبھال کر اٹھایا اور پھر پھرتی سے بٹھا کر ارغون کو گدی سے پکڑا، گستاخ لڑکے، ذرا سی کامیابی نے تیرا دماغ خراب کر دیا۔ اس نے ولی عہد نکودار کو حکم دیا، ارغون کو قید کر دیا جائے، لیکن نکودار نے ارغون کی حمایت کی، بولا، والد محترم، ارغون جذباتی نوجوان ہے، اسے ایک بار معاف کر دیا جائے۔
اباقا خان نے نکودار کو بھی ڈانٹ دیا، اگر تو بھی میری نافرمانی کرے گا تو میں کسی اور کو ولی عہد بنا دوں گا۔ نکودار 6 نامور سرداروں کو لے کر ارغون کی طرف بڑھا اور ارغون کے کان میں کہا، ارغون، میں مجبور ہوں، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ میں تجھے گرفتار کرتا ہوں۔ نکودار نے ارغون کی کمر میں بندھی ہوئی پیٹی کھلوا کر اپنے قبضے میں کی اور خنجر اور پیش قبض کو ایک سردار کے حوالے کر دیا۔ اس کو احتیاط سے رکھنا، یہ ایک شہزادے کی امانت ہے۔ ارغون کو محل کے ایک حجرے میں قید کر دیا گیا۔ ترما شیری نے اس سارے واقعے کو دلچسپی سے دیکھا اور منہ پھیر پھیر کر مسکراتی رہی۔ جب ارغون کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تو ترما شیری نے افسوس کرتے ہوئے کہا، افسوس کہ اس کی ساری محنت کارت گئی، افسوس، لیکن اباقا خان، اب اس کا کیا ہوگا؟ اباقا خان ترما شیری کو جواب دیے بغیر محل میں چلا گیا۔ ترما شیری اس کے ساتھ تھی۔ یہاں اس کو چند نئی لڑکیاں نظر آئیں۔ ترما شیری نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، ان جیسی کتنی اور لڑکیاں محل میں آ چکی ہیں؟ اباقا خان کی ذہنی کیفیت بگڑ چکی تھی، وہ ترما شیری پر بگڑ گیا۔ آخر یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ترما شیری، میں ایل خان ہوں، تم سب کا حکمران، میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ پھر تو نے مجھ سے سوال کیوں کیا کہ ان جیسی اور کتنی لڑکیاں محل میں آ چکی ہیں؟ ترما شیری بھی سہم گئی، بولی، مجھ پر رحم کیجئے، میں معافی چاہتی ہوں۔ اباقا خان نے بدستور درشت لہجے میں کہا، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے سنجاق کے ساتھ کیوں چلی گئی تھی، اور میں نے تجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ سنجاق کے علاوہ کس کس کے پاس رہی۔ میں نے تجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور تو مجھ سے سوال کر رہی ہے۔ خوب، بہت خوب۔ ترما شیری کا خون خشک ہو چکا تھا۔ اباقا خان ٹہلنے لگا اور ٹہلتا رہا اور بڑبڑاتا رہا، میں نہ تو کسی کا باپ ہوں اور نہ کسی کا عاشق، میں ایل خان ہوں، یہاں کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور حکمران، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ اس دوران شراب اور گوشت کا انتظام کر دیا گیا۔ اباقا خان بڑبڑانا اور ٹہلنا بھول گیا اور گوشت کو بھوکے بیڑیے کی طرح جلدی جلدی کھانے لگا۔ حسین و جمیل لڑکیاں اس کے چاروں طرف کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اباقا کو شراب کے جام پیش کیے اور انہیں جلدی جلدی خالی کرنے لگا۔ ترما شیری منہ پھیلائے اس سے ذرا دور بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نشہ چڑھا تو اسے اچانک ترما شیری یاد آ گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ترما شیری کو قریب بلایا، تو وہاں اتنی دور کیوں بیٹھی ہے؟ میرے پاس آ جاؤ۔ ترما شیری بے دلی سے اٹھی اور اباقا خان کے پاس بیٹھ گئی۔ اباقا خان نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور شرمندگی سے کہنے لگا، ترما شیری، کیا تو ناراض ہے مجھ سے؟ مگر کیوں؟ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے تھا نا تجھ سے، تو مجھے چھوڑ کر شہزادہ سنجاق کے پاس چلی گئی تھی۔ ترما شیری نے جواب دیا، محترم ایل خان، میں مال غنیمت ہوں، لوٹ کا مال۔ حملہ آور آتے ہیں اور مجھے لوٹ کر لے جاتے ہیں، میں کسی کے ساتھ کیوں جانے لگی؟ اباقا خان نے اسے پھر اپنی طرف کھینچا۔ ترما شیری، جب میں یہ سنا کہ شہزادہ سنجاق تجھے لے گیا تو مجھے دکھ پہنچا اور غصہ بھی آیا۔ ہم منگول اب فاتح اور حکمران کم، عاشق زیادہ ہو گئے ہیں۔ ترما شیری اب بھی ناراض تھی اور یوں بھی اسے شہزادہ سنجاق یاد آ رہا تھا۔ جذباتی نوجوان پرجوش شہزادہ، وہ اباقا سے بڑا عاشق تھا اور بڑا پیارا محبوب بھی۔ اباقا خان نشے میں اسے دیر تک مناتا رہا۔ ترما شیری من گئی، کیونکہ وہ خوب جانتی تھی کہ اگر وہ نہیں بھی مانی تب بھی ہونا تو وہی ہے جو اباقا خان چاہے گا۔ اباقا خان اس کی خاموشی کا مطلب یہ لے رہا تھا کہ شاید وہ شہزادہ سنجاق کو یاد کر رہی ہے۔ اس وہم نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس نے ترما شیری کا چہرہ اپنے روبرو کر لیا، پوچھا، کیا بات ہے ترما شیری، تم کیا سوچ رہی ہو؟ ترما شیری نے جواب دیا، محترم خان، میں جو کچھ سوچ رہی ہوں اگر آپ پر اظہار کر دوں تو آپ
برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اباقا خان نے ترماشری کو کئی بار جھٹکا دیا۔ تو بیان تو کر، میں برداشت کر لوں گا۔ ترماشری اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب اس بات کو رہنے دیجیے، میں نہیں چاہتی کہ فاتح کے خاندان میں پھوٹ پڑ جائے۔ اباقا خان کا نشہ ہرن ہو گیا۔ اس نے ترماشری کو ایک سخت جھٹکا دیا، بولا، میں تجھ سے معلوم کر کے رہوں گا کہ تو کیا کہنا چاہتی ہے۔ ترماشری نے کہا، آپ مجھے جھٹکے نہ دیں اور جس بات کو میں چھپانا چاہتی ہوں اس کے اظہار پر مجھے مجبور نہ کریں۔ اباقا خان پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس نے ترماشری کے بال پکڑ لیے، بولا، ترماشری، تو میرا امتحان نہ لے۔ اول تو تجھے ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اگر کی ہے تو اب مجھے اس کا جواب بھی چاہیے، اور گرد آلود متلے کو صاف کر دے، میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ ترماشری نے اباقا خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، پوچھا، تب پھر میں بتا دوں وہ بات؟ اباقا خان نے بے باکی سے جواب دیا، ہاں، بتا دو مجھے وہ بات جو تمہارے دل میں چل رہی ہے۔ ترماشری نے کہا، آج شہزادہ ارغون سے آپ نے مجھے طلب کیا تھا تو اس نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ اباقا خان نے جواب دیا، اس نے کہا تھا کہ شیر کسی کا جوٹا نہیں کھاتا۔ ترماشری نے کہا، اس نے یہ کیوں کہا تھا؟ آپ نے کچھ سوچا؟ ارغون میرا تیسرا عاشق ہے۔ پہلے عاشق آپ، دوسرا عاشق شہزادہ سنجاق، اور تیسرا عاشق آپ کا بیٹا شہزادہ ارغون ہے۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں نے 3 بڑے حکمرانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ اباقا خان دم بخود رہ گیا اور پوچھا، کیا تو یہ سچ کہہ رہی ہے؟ ترماشری نے جواب دیا، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ جب شہزادہ ارغون مجھے لے کر آ رہا تھا تو راستے میں کئی جگہ اس نے مجھ سے اظہار عشق کیا، میں اس کو ٹالتی رہی، اس نے میرا سفر دوبر کر دیا تھا۔ اباقا خان نے پوچھا، کیا تو سچ کہہ رہی ہے ترماشری؟ ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اس لیے میں اس کو چھپا رہی تھی، میں جانتی تھی کہ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اباقا خان نے کہا، شہزادہ ارغون اپنے کیے کی سزا پا کر رہے گا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ترماشری اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی، وہ ارغون کو اس لیے سزا دلوانا چاہتی تھی کہ اس نے ترماشری کو شہزادہ سنجاق سے جدا کر دیا تھا۔ شہزادہ ارغون قید خانے میں بند اپنی بدقسمتی پر غور کر رہا تھا۔ ترماشری کو شہزادہ سنجاق سے چھین لینے کے بعد وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جملہ عساکر کا سپہ سالار بنا دیا جائے گا، مگر عین وقت پر قسمت نے منہ پھیر لیا اور وہ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے کے باہر پہرہ داروں کی بھاری جمعیت پہرہ دے رہی تھی۔ اسی عالم میں ارغون کو مطلع کیا گیا کہ سعد اللہ یہودی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ سعد اللہ یہودی جب اس سے ملا تو اس نے اپنا چہرہ ایک بڑے رومال سے چھپا رکھا تھا۔ ایک سپاہی ان دونوں کے قریب کھڑا ہو گیا، شاید وہ ان دونوں کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ سعد اللہ یہودی نے پوچھا، میرے آقا، یہ کیا ہو گیا؟ میں آپ کو کس حال میں دیکھ رہا ہوں، میرا دل تڑپ رہا ہے آپ کے لیے۔ ارغون نے جواب دیا، سعد اللہ، میری قسمت مجھ سے آنکھ میں چولی کھیل رہی اور میرے سر پر کبھی خوش قسمتی کا سورج طلوع نہیں ہوگا اور کبھی میری بدقسمتی کے بادل سیاہ فگن ہو جاتے ہیں۔ سعد اللہ یہودی نے دبی زبان میں کہا، میرے آقا، انسان کی بیشتر مصیبتیں اس کی زبان کے بے جا استعمال کی پیداوار ہوتی ہیں۔ آپ کو کہ ترماشری سے عشق نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر عشق کیا ہی تھا تو اس کو اپنے سینے میں چوری کی قیمتی شے کی طرح چھپا کر رکھنا چاہیے تھا۔ آپ نے ایسا نہیں کیا اور اپنی بے احتیاطی اور زبان کے لگائے ہوئے زخم کی اذیتیں جھیل رہے ہیں۔ ارغون نے پوچھا، پھر اب میں کیا کروں؟ سعد اللہ یہودی نے جواب دیا، اگر آپ چاہیں تو اب بھی اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدل سکتے ہیں۔ شہزادہ ارغون نے بے چینی سے پوچھا، وہ کس طرح؟
دانا یہودی نے جواب دیا، آپ فی الحال ترما شیری کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں اور اباقا خان کو یہ باور کرا دیں ہے کہ آپ نے جو غلطی یا جرم کیا ہے وہ بحالت نشہ میں تھا اور آپ اس پر شرمندہ ہیں۔ شہزادہ ارغون نے پوچھا، کیا اس طرح میرا باپ مجھے معاف کر دے گا؟ یہودی نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ آپ کا باپ بہت عقل مند اور شفیق ہے۔ شہزادہ ارغون اپنی غلطی پر نادم تھا۔ اس نے بڑے قرب سے کہا، افسوس کہ میں جملہ اساکر کا سپہ سالار نہیں بن سکا۔ سعد اللہ یہودی نے اسے تسلیاں دی، شہزادے آپ مایوس نہ ہوں، آپ ابھی اپنی بازی نہیں ہارے ہیں۔ وقتی تعطل آپ کو ہراساں اور مایوس کر رہا ہے، مگر آپ اب بھی سپہ سالار ہیں۔ سپہ سالار بننا آپ کا مقدر ہے، آپ کی قسمت اور خدا کی مشیت ہے۔ شہزادہ ارغون کے چہرے پر امید کی کرن پیدا ہو گئی۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے۔ سعد اللہ یہودی نے آہستہ سے آمین کہا اور شہزادے کو سمجھانے لگا، شہزادے، دنیا کے جملہ ناکام انسانوں میں ایک قدر مشترک ملے گی، ایک نقص عام، ایک مشترکہ غلطی۔ دنیا کے سارے ناکام جذباتی، غیر متعد اور زبان کے ہلکے ہوتے ہیں۔ آپ میں بھی یہی عیوب پائے جاتے ہیں۔ اب جب آپ کی اپنے باپ سے ملاقات ہو تو آپ اس سے معافی مانگ لیجئے گا۔ اللہ نے چاہا تو حالات اور قسمت ایک بار پھر آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ پہرے دار سپاہی نے سعد اللہ یہودی کو مزید رکنے اور باتیں کرنے سے روک دیا۔ سعد اللہ نے پہرے دار کو سمجھانے کی کوشش کی، میرے عزیز دوست، میں چند لمحوں بعد چلا جاؤں گا، بس چند لمحے اور۔ سپاہی نے درشت آواز میں کہا، بس جناب، اس سے زیادہ وقت نہیں ملے گا۔ شہزادہ ارغون کو غصہ آ گیا اور بولا، 2 درہم کے خدمتگار، اگر میں بادشاہ بن گیا تو تجھے دیکھ لوں گا، آخر تو خود کو سمجھتا کیا ہے؟ سپاہی ایک دم اکھڑ کر سختی سے کہا، اب میں ایک لمحہ بھی نہیں دوں گا تجھے۔ مجھ سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہاں کس قسم کی باتیں کی ہیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ شہزادے نے جواب دیا، جب تجھ سے کوئی اس قسم کا سوال کیا جائے تو صاف صاف کہہ دینا، ہم دونوں اپنے باپ اباقا خان کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ سعد اللہ یہودی ایک دم برہم ہو کے بولا، پھر وہی زبان کا ہلکا پن اور جذباتیت؟ شہزادے، میں آئندہ آپ سے نہیں ملوں گا۔ شہزادہ اس کو روکتا ہی رہ گیا مگر وہ نہیں رکا۔ بعد میں شہزادے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اباقا خان شہزادہ ارغون خان سے بہت ناراض تھا۔ کئی سمتوں سے شہزادہ ارغون کے لیے سفارشیں بھی آئیں مگر اباقا خان نے اسے معاف نہیں کیا۔ سعد اللہ یہودی شہزادہ ارغون کے لیے فوج میں کام کر رہا تھا، وہ فوجیوں کو ورغلا رہا تھا۔ اباقا خان شہزادہ ارغون خان سے بہت ناراض تھا۔ کئی سمتوں سے شہزادہ ارغون کے لیے سفارشیں بھی آئیں مگر اباقا خان نے اسے معاف نہیں کیا۔ سعد اللہ یہودی شہزادہ ارغون کے لیے فوج میں کام کر رہا تھا، وہ فوجیوں کو ورغلا رہا تھا کہ ان کا سپہ سالار ایل خان کی قید میں پڑا ہے تو فوجیوں کی طرف سے یہ خاموشی کیوں ہے؟ اس نے فوجیوں کو بغاوت پر اکسایا اور انہیں مشورہ دیا کہ اباقا خان کے خلاف اپنی تلواریں نیام سے نکال لیں۔ شمس الدین جوینی حالات سے باخبر تھا۔ اس نے ولی عہد نکودار کو سمجھایا، اس سے پہلے کہ بغاوت ہو، آپ سفارش کر کے شہزادہ ارغون کو رہائی دلوا دیں۔ شہزادہ نکودار نے پوچھا، مگر اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ شمس الدین جوینی نے جواب دیا، اس سے 2 بھائیوں کی رنجشیں کم یا بالکل ختم ہو جائیں گی اور سعد اللہ یہودی اپنے ارادے میں ناکام ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشورے پر ولی عہد نکودار نے اپنے بھائی شہزادہ ارغون کو رہائی دلوائی۔ جب وہ آزاد ہوا تو قید خانے کے دروازے پر اسے خوش آمدید کہنے والوں میں ولی عہد نکودار بھی تھا اور سعد اللہ یہودی بھی۔ شہزادہ ارغون نے ان دونوں پر ایک اچٹتی نظریں ڈالیں اور پھر ولی عہد نکودار سے پوچھا، ولی عہد بہادر، آپ کی تشریف آوری کا مقصد؟
سوال کے پیچھے جو طنز چھپا ہوا تھا ولی عہد نکودار نے بھی اچھی طرح محسوس کر لیا۔ بولا، بھائی ارغون، میرے چھوٹے بھائی، یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ شہزادہ ارغون کی خدمت میں موجود سعد اللہ یہودی شرارتن مسکرایا اور شہزادے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سعد اللہ یہودی نے شہزادہ ارغون کو سمجھایا، شہزادے، خدا کے لیے اپنی جذباتیت کو کم کریں۔ آپ کی آزادی کا سبب فوجی سرداروں کی یہ دھمکی ہے۔ اگر شہزادہ ارغون کو رہا نہ کیا گیا تو فوجیوں کی بہت بڑی تعداد بغاوت کر دے گی۔ شہزادہ ارغون اپنی رہائی سے بہت خوش تھا۔ سعد اللہ یہودی سے پوچھا، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہودی نے جواب دیا، اس کے بعد بھی کسی مناسب موقع پر آپ موجودہ حکومت کے خلاف وہ باتیں کرتے کرتے ایک دم بول اٹھا اور کمرے سے نکل گیا اور باہر کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ سعد اللہ یہودی کچھ کھسیایا ہوا تھا۔ بولا، اور جب آپ یہ محسوس کریں کہ فوج کی فضا آپ کے حق میں سازگار ہے، آپ فوراً یہاں سے کہیں اور۔ شہزادہ ارغون بڑی تشویش میں تھا۔ کہا، فضا میرے حق میں ذرا بھی سازگار نہیں، شاید کیونکہ ابھی میرا باپ اباقا خان اور اس کی فوج کے حمایتی سردار موجود ہیں۔ سعد اللہ یہودی نے کہا، پھر بھی کوشش کر دیکھنے میں حرج ہی کیا ہے؟ شہزادہ ارغون بہت دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ چہرے پر مایوسی اور بیزاری کے آثار موجود تھے۔ بولا، اب کہتے ہیں تو یہ کوشش بھی کر دیکھوں گا، ورنہ مجھے امید کی کوئی ننھی سی کرن بھی نظر نہیں آ رہی۔ سعد اللہ یہودی نے کہا، شہزادے، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ کی باتوں سے میرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ شہزادہ ارغون نے جواب دیا، سعد اللہ میرے مشفق ساتھی، میں نے ہرات کے میدان میں چغتائیوں کو شکست دے کر اور ترما شیری کو حاصل کر کے اپنے باپ سے یہ آس لگائی تھی کہ وہ مجھے اپنے جملہ اساکا کا سپہ سالار بنا دے گا، مگر اس نے میرا رتبہ بڑھانے کی بجائے گھٹا دیا اور میں قید کر دیا گیا۔ سعد اللہ یہودی نے بڑی برہمی اور مایوسی سے کہا، شہزادے، میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ اپنی جذباتیت اور عجلت پسندی سے پیچھا چھڑا لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے سارے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ شہزادہ ارغون نے پوچھا، شہزادہ نکودار میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، میں کیا کروں؟ دوست بن جاؤں یا دور دور رہوں؟ سعد اللہ یہودی نے بشاش لہجے میں جواب دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی خوشخبری سنائی ہے! بخدا آپ اس سے فوراً دوستی کر لیں کہ اپنے دشمن کو دشمن بن کے نہیں، دوست بن کے جیسے شکست دی جا سکتی ہے، کسی اور طرح ممکن ہی نہیں۔ آپ شہزادہ نکودار سے پہلی فرصت میں دوستی کر لیں۔ شہزادہ ارغون سوچتے سوچتے اٹھا اور سیدھا ولی عہد نکودار کے پاس پہنچا۔ اس وقت شمس الدین جوینی ولی عہد کو عقل اور دانش کی باتیں بتا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ولی عہد، بہادر کھلے دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہے، مگر دوست نما دشمن سے تقریباً ناممکن ہے۔ اعتماد کرنا بڑی اچھی بات ہے، مگر اعتماد نہ کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ جب خدمتگار نے اندر داخل ہو کر ولی عہد کو یہ بتایا کہ شہزادہ ارغون بازیابی کا خواستگار ہے، تو شمس الدین جوینی اور ولی عہد نکودار ایک دوسرے کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگے۔ شمس الدین جوینی نے کہا، ولی عہد بہادر، ہوشیار، جس طرح حبشی لاکھ بار نہانے سے گورا نہیں ہو سکتا، اسی طرح بدِ باطن احسان کے بوجھ تلے دب کر احسان مند اور شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ ولی عہد نے پوچھا، کیا میں شہزادہ ارغون سے ملاقات کروں یا نہ کروں؟ وزیر نے جواب دیا، آپ ملاقات ضرور کریں، مگر مجھ کو یہاں سے چلا جانے دیں، کیونکہ میری موجودگی میں شہزادہ آپ سے دل کی باتیں نہیں کہہ سکے گا۔
وزیر چلا گیا اور شہزادہ اندر داخل ہوا۔ راستے میں دونوں کا آمنا سامنا جو ہوا تو دونوں ہی لمحہ بھر کے لیے ایک دوسرے کے مقابل رکے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں اور اپنی اپنی راہ لی۔ شہزادہ ارغون کے درجہ حرارت میں کچھ اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے تنزیہ پوچھا، برادر محترم، یہ مسلمان وزیر آپ سے کس قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے؟ ولی عہد نے جواب دیا، میں نے اس کی باتیں کبھی غور سے نہیں سنی، وہ بولتا رہتا ہے، میں سنتا رہتا ہوں، لیکن کچھ بھی یاد نہیں رکھتا۔ شہزادہ ارغون نے کہا، مجھے جوینی کی شکل تک سے نفرت ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ ہمیں یا ہمارے آدمیوں کو مسلمان کر لے گا۔ ولی عہد نے موضوع پلٹنا چاہا، شہزادے، آپ کی تشریف آوری کا مقصد کوئی خدمت میرے لائق؟ شہزادہ ارغون نے جواب دیا، اس دن جب میں آپ کی سفارش پر آزاد ہوا تھا، میں نے آپ کے اتنے بڑے احسان کا شکریہ تک نہیں ادا کیا۔ اب میں اپنے ضمیر سے تنگ آ کر معافی مانگنے حاضر ہو گیا ہوں۔ ولی عہد نے شہزادے کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا، اس کی کیا ضرورت ہے شہزادے، تم میرے چھوٹے بھائی ہو۔ شہزادے نے جواب دیا، برادر محترم، میں شرمندہ ہوں، میرا ضمیر شرمندگی کے اس بوجھ تلے دبا چلا جا رہا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ تب ہی یہ شرمندگی اور ضمیر کا دباؤ، میں نے معاف کر دیا ہے، تو پھر یہ شرمندگی اور ضمیر کا دباؤ کیوں؟ شہزادہ ارغون نے کہا، اچھا چلیں، آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، اب یہ بتائیے کہ میں پدر بزرگوار سے کس طرح معافی مانگوں؟ ولی عہد نے چونک کر پوچھا، کیا وہ اب بھی ناراض ہے تجھ سے؟ ہاں جناب، شاید وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے ہیں۔ ولی عہد نے عہد کیا، میں کوشش کروں گا کہ پدر بزرگوار تجھے معاف کر دیں۔ یہ جو آپ کے پاس کتابیں ہیں، انسانی تجربوں کا اس میں نچوڑ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ چونکہ انسان لمبی عمریں لے کر نہیں آتا، اس لیے کتابیں جو بہتوں کے تجربات اور علم و دانش کا احاطہ کرتی ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ شہزادہ ارغون نے پوچھا، کیا میں انہیں پڑھ اور سمجھ سکتا ہوں؟ ولی عہد نے جواب دیا، پڑھ تو سکتے ہو مگر سمجھ نہیں سکتے۔ شہزادے نے پوچھا، کیا میں انہیں سمجھنے کے لیے ہر روز آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ ولی عہد نے جواب دیا، تم میرے پاس آنے کی بجائے وزیر جوینی کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ شمس الدین جوینی جو کہ علم کا سمندر ہیں۔ شہزادہ مایوس ہو گیا، لیکن وزیر تو اسلام کی باتیں کرنے لگتا ہے اور مجھے اسلام کی باتیں ذرا بھی پسند نہیں۔ ولی عہد نے تلخ رویہ اختیار کیا، بولا، اور سعد اللہ یہودی فتنہ شر کی جڑ، کیا وہ یہودیت کی بات نہیں کرتا؟ شہزادہ ارغون جب لاجواب ہوا تو چپ ہو گیا۔ ولی عہد دیر تک اسے سمجھاتا رہا۔ ولی عہد نکودار نے اب آقا سے شہزادے ارغون کی سفارش کی، باپ نے اسے معاف کر دیا۔ سعد اللہ یہودی نے اسے مبارکباد پیش کی، شہزادے، اگر تم اسی طرح میرے مشورے پر عمل کرتے رہو گے، شہزادہ سعدی کی گلستان لیتا آیا تھا، کامرابیوں کی مراج دیکھ لو گے۔ سعد اللہ یہودی اس کی حکایتیں شہزادے کو سناتا اور پھر خوب ہنس ہنس کر ان حکایات اور شیخ سعدی کا مذاق اڑاتا۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے شہزادہ ارغون کو یہ یقین دلاتا کہ گلستان میں شیخ سعدی کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، سعدی نے بس ادھر ادھر سے لے کر اپنا گلستان سجا لیا ہے۔ اس نے مزید کہا، اس سے زیادہ علم دانش کی باتیں تو عہد نامہ قدیم میں بھی کہی گئی ہیں۔ ولی عہد نے شوق ظاہر کیا، شہزادے، میں عہد نامہ قدیم پڑھنا چاہتا ہوں۔ شہزادہ بہت خوش ہوا، بولا، برادر محترم، اس سلسلے میں آپ کو سعد اللہ یہودی کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی۔ ولی عہد نے کہا، اس شرط پر کہ وہ مجھ سے مذہبی باتیں نہیں کرے گا، اس کے دین کی بڑائی اور برتری سے مجھے کیا لینا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جو پند و سناہ کا
بیس بدل کر انسان میں داخل ہو جاتی ہیں نا، ہاتھی کی طرح پچھاڑ دیتی ہیں۔ شہزادہ ولی عہد کی عاقلانہ باتوں سے لطف حاصل کر رہا تھا۔ محل کے اندرونی حصے سے کسی کے گانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شہزادے کی توجہ گانے کی طرف ہو گئی۔ ولی عہد نے کچھ دیر بعد پوچھا، شہزادے، کیا تمہیں گانا بہت پسند ہے؟ شہزادے نے جواب دیا، واہ جناب، کیا گانا بھی کسی کو ناپسند ہو سکتا ہے؟ موسیقی روح کی غذا ہے۔ اس غذا سے محروم روح خشکی اور بے قیفی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ولی عہد شہزادہ ارغون کو اندر لے گیا، جہاں ایک مصنوعی جھیل کے کنارے چند حسینائیں بیٹھی گا رہی تھیں۔ جب یہ دونوں ان کی لا علمی میں ان کے سروں پر جا کھڑے ہوئے، تب ہی انہیں کسی کی آہٹ سنائی دی۔ وہ گانے میں اس حد تک منہمک تھیں کہ انہوں نے اپنے وجود کے سوا سب کچھ بھلا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد آخر انہیں معلوم ہو گیا اور وہ سب ادھر ادھر دبکنے لگیں، لیکن ولی عہد نے انہیں حکم دیا کہ شہزادہ ارغون اس وقت تمہاری محفل میں موجود تمہارے فن سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں۔ دونوں گھاس کے فرش پر بیٹھ گئے۔ ان کی خدمت گار خوشامدیں کرتے رہے کہ وہ کچھ کھا پی لیں۔ دونوں کچھ کھائے پیے بغیر ہی وہاں بیٹھے رہے۔ اس محفل میں جس انداز میں گایا جا رہا تھا، اس میں ترما شیری کی جھلک پائی جاتی تھی۔ شہزادہ اتنا بے چین ہوا کہ اس نے مغنیہ کو ٹوک دیا۔ پوچھا، تو نے یہ فن کہاں سے سیکھا؟ اس نے جواب دیا، کسی ایک سے نہیں، میرے کئی استاد ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، اور یہ جو تو ابھی ابھی گا رہی تھی؟ مغنیہ نے پورا سوال بھی نہیں سنا، بولی، اس کی گائیکی میں ترما شیری کا فیض شامل ہے، کیونکہ اس انداز اور دھن میں ترما شیری سے اچھا اور کوئی گا ہی نہیں سکتا۔ ولی عہد کو شہزادہ ارغون پر حیرت تھی کہ اس نے اس انداز اور دھن سے اس کے استاد کا پتہ چلا لیا۔ دوسری طرف ترما شیری کے ذکر نے شہزادہ ارغون کے صبر و قرار کو جلا کر خاک کر دیا۔ وہ دیر تک بیٹھا پہلو بدلتا رہا، پھر بولا، اس انداز، اس دھن میں ترما شیری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ولی عہد نے اس کے دل کو ٹٹولنا چاہا، بولا، میں ترما شیری کو بہت زیادہ نہیں سنا، اب ارادہ ہے کہ اس کو بلا کر سنوں۔ شاید میری بات رد نہ کی جائے، کیونکہ ان دنوں میری قسمت کا ستارہ عروج پر ہے۔ شہزادہ ارغون نے تڑپ کر درخواست پیش کر دی، بولا، برادر محترم، ترما شیری کو سنتے رہنے کی تو حسرت رہ گئی ہے دل میں، اب پتہ نہیں پھر کبھی سن سکوں گا یا نہیں۔ ولی عہد نے مغنیہ کو حکم دیا، تو چپ کیوں ہو گئی، گاتی کیوں نہیں؟ مغنیہ پھر گانے لگی۔ شہزادے نے اسے ٹوک دیا، اسی دھن میں، اسی انداز میں، ترما شیری والے انداز اور دھن میں۔ مغنیہ نے ایک بار پھر ترما شیری کے انداز میں گانا شروع کر دیا۔ ولی عہد کا تو حال ہی کچھ اور تھا۔ جب گانا ختم ہو گیا تو ایک مغنیہ نے اس سے پوچھا، آپ کچھ اور بھی سنیں گے یا نہیں؟ ولی عہد نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیا۔ شہزادہ ارغون بہت زیادہ پی جانے کے سبب اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ گھاس کے فرش پر اوندھا پڑا ہوا تھا، اوپر آسمان کے علاوہ کوئی سائبان نہیں تھا۔ ولی عہد نے شہزادے کو جھنجھوڑا، اٹھو شہزادے اٹھو، یہ کہاں سو گئے ہو؟ شہزادے نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا، بولا، میں یہیں رہوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ولی عہد نے خدمتگاروں کی طرف دیکھا اور حکم دیا، شہزادے کو اٹھا کر بڑی کوٹھڑی میں ڈال دو، پھر جب اسے ہوش آئے تو مجھے بلوا لینا۔ خدمتگاروں نے حکم پاتے ہی شہزادے کو دبوچ لیا۔ نشے میں چور انسان اس وقت تک نشے میں رہا جب تک اسے ننگے فرش پر انتہائی بے دردی سے پٹک نہیں دیا۔ خدمتگار کوٹھڑی کو باہر سے بند کر کے چلے گئے۔ اس بار ولی عہد نکودار بھی وہاں سے ٹل گیا۔ فرش پر پٹکنے کی وجہ سے شہزادہ ارغون کے سر میں چوٹ آ گئی۔ کئی گھنٹے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنے سر میں تکلیف محسوس کی۔ اس نے ہوش میں آتے ہی پہلے تو اس جگہ کا معائنہ کیا جو ہر طرف سے بند تھی، پھر اٹھ کر ولی عہد کو آواز دی، ولی عہد بہادر، آپ کہاں چلے گئے ہو؟
اس کی آواز قید خانے میں ہی گونجنے لگی، جیسے کوئی اور اس کا منہ چڑھا رہا ہو۔ ولی عہد بہادر کہاں چلے گئے؟ شہزادہ ارغون نے ذرا زور سے آواز دی۔ ولی عہد شہزادے، تم کہاں چلے گئے ہو؟ آتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن جواب پھر نہیں ملا۔ اب تو وہ گھبرا گیا۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ کافی دیر کے بعد اس کو احساس ہوا کہ یہ بدترین قید خانہ ہے۔ وہ سوچ رہا تھا مگر اس کو قید میں کیوں ڈالا گیا؟ وہ ایک بار پھر بیٹھ گیا اور معلوم نہیں کیا سوچتا رہا۔ سوچتے سوچتے وحشت نے زور کیا اور وہ ایک بار پھر تڑپ کے اٹھا اور آوازیں لگانے لگا۔ ولی عہد بہادر کہاں چلے گئے؟ یہ مجھے قید کس نے کیا ہے؟ اس کو اپنی کسی بات کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ یہ ایک ایسا قید خانہ تھا جس میں سلاخ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ٹھوس چوہدی دیواروں کے علاوہ ایک دروازہ بھی تھا، لیکن اس دروازے میں جھری یا سوراخ نہیں تھا۔ شہزادے ارغون پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے قید کس نے کیا ہے، لیکن یہ معلوم تھا کہ محل کے اس حصے میں ولی عہد نکودار کے علاوہ کسی اور کی رسائی ممکن نہیں۔ اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اب اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کو نہایت چالاکی اور ہوشیاری سے راہ سے ہٹا دیا جا رہا ہے۔ باہر شہزادہ ارغون کی گمشدگی کی خبر گشت کرنے لگی۔ سعد اللہ یہودی سب سے زیادہ فکر مند تھا۔ ولی عہد نکودار نے اضطراری حالت میں جو کر دیا تھا اس سے خود بھی پریشان تھا۔ اباقا خان بھی شہزادہ ارغون کی گمشدگی سے حیران تھا۔ کچھ لوگوں نے اباقا خان کو یہ باور کروانے کی کوشش خود ہی کی کہ کہیں روپوش ہو گیا ہے اور جب بھی حاضر ہوگا ایک باغی کے روپ میں حاضر ہوگا۔ ولی عہد نکودار کے خاص محرم راز خدمت گار نے جب شہزادہ ارغون کو کھانا پہنچایا تو اس نے اپنا چہرہ ایک چادر میں چھپا لیا تھا۔ اس خدمت گار کے ساتھ کئی خدمت گار اور بھی تھے اور ان سبھوں نے اپنے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ یہ ساتھی خدمت گار کوٹھڑی کے باہر کسی ناخوشگوار ہنگامی واقعے کے انتظار میں موجود تھے۔ شہزادہ ارغون نے کھانا لانے والے کو پکڑ لیا اور پوچھا، بتا مجھ کو یہاں کس نے قید کر رکھا ہے؟ خدمت گار نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر شہزادہ ارغون کی مضبوط گرفت سے نہیں چھڑوا پایا۔ شہزادہ اس کے چہرے سے چادر ہٹا دینا چاہتا تھا لیکن طاقتور خدمت گار نے سخت مزاحمت کی اور اپنے سے اور منہ سے عجیب و غریب بے معنی آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ ان آوازوں کو سن کر دوسرے خدمت گار تیزی سے اندر داخل ہوئے اور کھانا لانے والے خدمت گار کو شہزادہ ارغون کی گرفت سے آزاد دلا کر باہر نکال کر دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اندر شہزادہ ارغون غصے میں چیخ رہا تھا، بدماشو، تم یہ سب کس کے ایما اور کس کی حکم پر کر رہے ہو؟ میں باہر نکل کر ایک ایک کو موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو اس سازش کے سرغنہ کا نام بتا دو۔ لیکن خدمت گاروں نے شہزادے کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ ولی عہد نکودار کو جب اس ناخوشگوار واقعے کی خبر ملی تو وہ پریشان ہو کر شمس الدین جوینی سے ملا اور اس کو پورا واقعہ بتا کے پوچھا، وزیر محترم، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شمس الدین جوینی نے پوچھا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ولی عہد نے جواب دیا، میرے بھائیوں میں شہزادہ ارغون ہی میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو قتل کر کے اس کی لاش ویرانے میں پھینکوا دوں۔ شمس الدین نے کہا، ولی عہد، آپ کی سوچ غلط ہے، اس طرح آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ولی عہد نے جواب دیا، اس کے بعد میں کسی فکر اور اندیشے کے بغیر حکومت کر سکوں گا۔ شمس الدین نے مشورہ دیا، ولی عہد شہزادہ ارغون زندہ اور آپ کے آس پاس موجود رہے اور آپ اس کی سازشوں اور حرکتوں پر اپنے فکر و تدبر سے قابو پاتے رہیں۔ یہ ایک کامیاب اور لائق فائق حکمران کی خوبی ہے۔
اگر آپ نے شہزادہ ارغون کو ہلاک کر دیا تو ہلاکو خان کا پورا خانوادہ آپ ہی پر شبہ کرے گا، اور جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے کہ دنیا کی ہمدردیاں مظلوم کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہلاکت کے بعد شہزادہ ارغون مظلوم قرار پائے گا اور آپ ظالم۔ آپ کو اس وقت اس فتنے سے بچنا چاہیے۔ ولی عہد نے پوچھا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وزیر نے جواب دیا، آپ قید خانے میں جائیے اور شہزادہ ارغون سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے قید خانے سے باہر لائیے۔ ولی عہد نے بے چینی سے پوچھا، اور پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وزیر نے جواب دیا، میں سب کچھ بتاؤں گا ولی عہد بہادر، آپ پریشان نہ ہوں۔ قید خانے سے باہر نکلتے ہی شہزادہ آپ سے پوچھے گا کہ اس کو قید کس نے کیا تھا۔ آپ اس جرم میں چند ناکارہ آدمیوں کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ ولی عہد بات کر کے بولا، کون سا ناکارہ آدمی؟ اور وہ ناکارہ آدمی اپنے ناکردہ جرم کا اقرار کریں گے؟ کیوں؟ وزیر نے جواب دیا، حکومت اور سیاست میں سب کچھ جائز ہے۔ جرم کرنے والے اپنے جرم کا اقرار کب کرتے ہیں؟ اقرار تو زبردستی کروایا جاتا ہے۔ آپ بھی ان سے زبردستی اقرار جرم کرا لیں اور اقرار کے بعد انہیں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ ولی عہد کو شہزادہ ارغون کی رہائی پسند نہ تھی، وہ اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وزیر محترم، میرا خیال ہے قابو میں آئے ہوئے دشمن کو چھوڑ دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ وزیر نے سختی سے انکار کیا، بولا، ولی عہد بہادر، آپ غلطی پر ہیں، اس معاملے میں آپ سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ ولی عہد مجبور ہو گیا، اچھا، میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گا، لیکن بعد میں اس کے نتائج کا مقابلہ آپ کو کرنا ہوگا۔